آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ناصر نوید، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں DigiSkills.pk 3.0۔ یہ اینڈ یوزر کے لیے فری ہے، لیکن گورنمنٹ کے کتنے اس میں فنڈز انوالو ہو چکے ہیں ابھی تک؟ گورنمنٹ آف پاکستان 2018 سے لے کے اس وقت تک اس پروگرام پہ 3 بلین روپی سے زیادہ اسپینڈ کر چکے ہیں۔ اسکلز ہیں وہ آن لائن نہیں سیکھے جا سکتے، اس کو فیس ٹو فیس ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں یہ ایکولی افیکٹو ہیں اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے، آپ نے کوئی ٹریننگ لینی ہے۔ 2018 سے لے کے اب تک جب سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، ڈیجی اسکل سے 50 لاکھ سے زیادہ ٹریننگز جو ہیں وہ لوگ لے چکے ہیں۔ کانٹینٹ اتنا اچھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، انرول ہوتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے، یو کین ناٹ اپڈیٹ دس ویڈیو کانٹینٹ ایوری ادر ڈے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈائریکٹلی ان دا فارم آف ڈالر آ رہی ہیں جو کہ ڈیجی اسکل نے اب تک پروڈیوس کیا، سو دیٹ میکس $500 ملین پر اینم۔ ہم ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس نے سیکھنا ہے ہم سے آ کے سیکھے، اور اسکائی از دا لمٹ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ان دا اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ ہے DigiSkills.pk کے بارے میں۔ ہماری جو پہلی ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے بات کی تھی فیصل ملک GM مانیٹرنگ اگنائٹ، اور ان سے ہم نے یہ بات کی تھی بیکاز اگنائٹ، IT منسٹری اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان 3 میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں DigiSkills.pk کے پروجیکٹ کے حوالے سے۔ تو ہم نے ان سے بات کی تھی کہ وہ کس طرح سے اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس پروجیکٹ کے آؤٹ کمس کیا ہیں، اس کا ویژن کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہ بھی بہت اسپیشل ہے بیکاز آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ناصر نوید، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں DigiSkills.pk 3.0۔ یہ جو DigiSkills.pk ہے بیسکلی یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو فری آن لائن ٹریننگ دیتا ہے پاکستان میں یوتھ کو، یوتھ کیا بلکہ ہر ایک ایج گروپ اس کو جوائن کر سکتا ہے۔ یہاں پر فری لانسنگ کے حوالے سے بہت سے کورسز اویلیبل ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ چیز ہے کہ DigiSkills.pk کی انرولمنٹ اس وقت اوپن ہے۔ ڈاکٹر ناصر نوید کو ہم نے بلایا ہے جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں DigiSkills.pk کے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ان کے نظریے میں جو DigiSkills.pk ہے اس کا جو ویژن ہے 2018 سے لے کر اب تک 2026 میں، اس میں کیا بدلاؤ آیا ہے۔ آج کا جو DigiSkills.pk ہے 3.0 وہ کتنا ایڈوانس ہے، کون سے نئے کورسز ہم نے ایڈ کیے ہیں، اسٹوڈنٹ کی کیا چیلنجز ہیں، اگر وہ انرول کرتے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اسٹڈی کرنا ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وومن امپاورمنٹ میں DigiSkills.pk کس طرح اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ ہم آج کے دن یہ بھی بات کریں گے اس ایپیسوڈ میں کہ ہمارے پاس جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں اس کے کیا چیلنجز ہیں، اور ایٹ دی اینڈ سب سے جو اہم بات وہ یہ کہ DigiSkills.pk آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے ایک فری لانسر بننے میں۔ سو سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ آپ سے جانتے ہیں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کہ آپ DigiSkills.pk کو 2018 میں جو یہ سفر شروع ہوا تھا اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر نورین۔ جب ڈیجی اسکل پروگرام 2018 میں شروع ہوا تو اس کا بنیادی مقصد پاکستانی نوجوان کو ڈیجیٹل اسکلس میں ٹرین کرنا تھا تاکہ وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل اکانومی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اس وقت ریموٹ ورک اور فری لانسنگ دنیا میں تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، مگر پاکستان میں اس کے بارے میں نسبتاً آگاہی کم تھی۔ تو منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعہ سے اور اگنائٹ جو کہ اس کی فنڈنگ ایجنسی ہے ان کے تھرو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان نے 2018 سے لے کے اب تک اس پروگرام کو کامیابی سے چلایا ہے۔ تو 2018 سے لے کے آج تک یہ پروگرام کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نہ صرف ڈیجیٹل سکلز میں پاکستانی نوجوان کو ٹرین کرنا تھا، بلکہ ایک کمپلیٹ ڈیجیٹل لرننگ، ٹریننگ اینڈ ارننگ ایکو سسٹم بھی ڈیولپ کرنا تھا۔ تو اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ڈیجی اسکلز پروگرام جو ہے بہت حد تک اپنے اس پروگرام میں کامیاب رہا ہے، اور پاکستانی نوجوان اس وقت ایفیکٹولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ڈیجیٹل اکانومی میں، اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لیے لائیولیہڈ ارن کر رہے ہیں بلکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے فارن ریمیٹنس جو بھی ہیں وہ بھی لا رہے ہیں۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ آور آڈینس جنہوں نے ہمیں پہلی ایپیسوڈ مس کر دیا، ان کو ہم دوبارہ رپیٹ کر دیں کہ جو DigiSkills.pk ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہماری جو منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اگنائٹ اور ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان 3 میجر اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے، اور پرپز اس کا یہی ہے کہ ہم
جتنی بھی ہماری اس وقت یوتھ ہے ان کو ڈیجیٹل سکلز سکھا سکیں فار فری. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم بات اپنے آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اینڈ یوزر کے لیے فری ہے, لیکن گورنمنٹ کے اگر آپ بتانا چاہیں دوبارہ کہ کتنے اس میں فنڈز انوالو ہو چکے ہیں ابھی تک. دیکھیے اس میں ہم جو کلیم کرتے ہیں نا کہ ڈیجی اسکل پروگرام از ایبسلیوٹلی فری, از فری فار دا ٹرینیز, جو اینڈ یوزرس ہیں ان کے لیے کمپلیٹلی فری ہے. بٹ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پروگرام اٹ سیلف جو ہے اس کی ایک کاسٹ ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان 2018 سے لے کے اس وقت تک اس پروگرام پہ 3 بلین روپی سے زیادہ اسپینڈ کر چکی ہے. تو اٹس اے کنسیڈریبل amount of money which has been spent into this program. Or not only is the money, it's the effort of a whole team which is comprising around 200 people جو کہ 2018 سے لے کے اس وقت تک فرام ورچوئل یونیورسٹی, فرام اگنائٹ اینڈ فرام دا منسٹری جو اس پروگرام میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تاکہ اس پروگرام کو اپنے ٹرینیز جو اینڈ یوزر ہیں ان تک ایبسولوٹلی فری پہنچایا جائے. مگر پیچھے اگر آپ دیکھتے ہو تو لاٹ آف منی, لاٹ آف ایفرٹس آف دا ٹیمز ہیز بین کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دس پروجیکٹ. اچھا, اس میں اب ایک چیز ہم اور ایڈ کریں, کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی 2018 میں, تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ, سوشل میڈیا یعنی ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک سورس تھا. اب تو خیر یہ سورس بن گیا فار ارننگ ریونیو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب ہو یا انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی سرچ ہو اس میں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے کہ گھر بیٹھے ڈالرز کیسے کمائے جائیں. سو آبویسلی اس کے لیے آپ کو اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہمارا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہم نے سوال فیصل ملک صاحب سے بھی کیا تھا, کہ ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اسکلز ہیں وہ آن لائن نہیں سیکھے جا سکتے, اس کو فیس ٹو فیس ہی سیکھا جا سکتا ہے, جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل موڈ ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ آپ کا کوشچن بہت ویلڈ ہے. آپ دیکھیے جو اسکلس ہوتی ہیں نا اس کو آپ 2 حصوں میں ایزیلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ اسکلس ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو ویٹ لیبس کی ضرورت ہوتی ہے, ایک وہ اسکل ہوتی ہے جس میں آپ کو ویٹ لیب کو ہارڈ ویئر نہیں چاہیے ہوتا. تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈیجی اسکلس پروگرام میں جتنے بھی ہم اسکلس آفر کرتے ہیں یا کورسز آفر کرتے ہیں وہ والے کورسز ہیں جس میں کسی ویٹ لیب کی یا ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہوتی. ان میں میکسیمم آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے ایک کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے اور ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. تو دیٹس دا اونلی 2 تھنگس وچ از ریکوائرڈ فرام دا ٹرینی اینڈ, کہ جی اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, ایک اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک گھر پہ کمپیوٹر ہے, تو یو کین افیکٹولی پارٹیسپیٹ ان دا ڈیجی اسکلس پروگرام, اور آپ جون سی اسکل چاہیں آؤٹ آف دا اویلیبل اسکلس وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں دوسرا آپ کا اس کا کوشچن کا حصہ یہ ہے کہ جی جو ٹریڈیشنل اسکلس ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں وہ کلاس روم اورینٹڈ ہوتے ہیں, جس میں ٹیچر اور جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک روم میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ان کو جو نالج ٹرانسفر یا اسکل ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. مگر آپ دیکھیے گا کہ پروگرام سٹارٹ ہوا 2018 میں, رائٹ, اور 2018 کے فوراً بعد جو تھا وہ کووڈ آ گیا. اب کووڈ میں جب ساری چیزیں آہستہ آہستہ آن لائن ہونا شروع ہوئی, کووڈ نے سب کو آن لائن پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جمع کر ہی دیا کر دیا. اب دیکھیے اس وقت ساری ایجوکیشن تھی وہ آن لائن شروع ہو گئی, تو ہم تو الحمدللہ آلریڈی سٹارٹ کر کے بیٹھے تھے نا. تو اس کووڈ پروفڈ کہ جی جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں یہ ایکولی افیکٹو ہیں اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے, آپ نے کوئی ٹریننگ لینی ہے. اور اس کا سب سے بڑا پروف جو ہے آپ دیکھیں کہ 2018 سے لے کے اب تک جب سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں تو ڈیجی اسکل سے 50 لاکھ سے زیادہ ٹریننگز جو ہیں وہ لوگ لے چکے ہیں, اور ان کا جو ٹریننگ کمپلیشن ریٹ ہے وہ آن این ایوریج اوور دا ایئر جو ہے وہ مور دین 32% ہے. اینڈ دس از ون آف دا بیسٹ کمپلیشن ریٹ ان دا ورلڈ ان دا ڈیجیٹل اسکلس ٹریننگ پروگرامس. اگر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے فری یا پیڈ ڈیجیٹل لرننگ کے آن لائن پلیٹ فارمس ہیں وہاں پہ کمپلیشن ریٹ 10 to 12% ہوتا ہے. 32% از وے بیونڈ 10 to 12%. تو اٹس سگنیفیکنٹلی ہائر. اور سیکنڈ کہ کلاس روم لرننگ میں آپ ایک منیمم نمبر جو ہوتا ہے بہت کم نمبر ہوتا ہے جس کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں. جب آپ آن لائن ٹریننگ کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ایک دم سے اسکیل بہت بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 50 لاکھ ٹریننگس ہیں اٹس ریئلی ناٹ پاسبل. یعنی اگر ہم اس کو ٹریڈیشنل میں لے کے جاتے تو شاید یہ نمبر امپاسبل نمبر تھا. آپ دیکھیں کہ کتنا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جو کلاس روم ٹیچنگ ہوتی ہے یا لرننگ ہوتی ہے اس میں ایک ٹرینی جو ہے اس کو ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے. اگر ایک ٹرینی جو ہے وہ بہت کسی انٹیریئر میں کسی چھوٹے شہر میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے اٹس ریئلی ہارڈ کہ وہ وہاں سے ٹریول کرے اپنا کام کاج اسٹڈیز چھوڑ کے, تو آپ کا سے کسی بڑے شہر میں جہاں پہ ٹریننگ آپ دے رہے ہو وہاں پہ آئے. تو اس کا تو فائدہ ہی یہ ہے کہ جی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں یو جسٹ نیڈ اے ون انٹرنیٹ کنیکشن اینڈ یو آر تھرو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈیجی اسکل کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے
کہ جی اس کا کانٹینٹ ہے اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا انٹرنیٹ کم بینڈ وڈتھ کا بھی ہے تو وہ بھی افیکٹولی اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے. اگر کسی چھوٹے شہر میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، کسی انٹیریئر میں ہے جہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، صرف انٹرنیٹ کنیکشن، ایک موبائل یا ایک آپ کے پاس لیپ ٹاپ اویلیبل ہے، یو آر گڈ ٹو گو ود دا ڈیجی اسکل پروگرام. ٹھیک ہو گیا. کانٹینٹ از دا مین تھنگ. آپ سے جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو کانٹینٹ کی کریڈیبلٹی، اس کی کوالٹی ایشورنس، یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی اہم کیا کہنا چاہیے بنیاد ہوتی ہے کہ جس کے اوپر جو یوزر انگیجمنٹ ہے یا جو ویور انگیجمنٹ ہے وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. سو ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ DigiSkills.pk کے اندر یہ جو اب ہم کانٹینٹ اسپیشلی کورس کس طرح سے ہم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کون سے کورسز ریکارڈ ہونے ہیں، کوالٹی ایشورنس کیسے ہو رہی ہوتی ہے، اور فریکوینسی کیا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس سب سے زیادہ سوال یہ آ رہا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپ گریڈ کر سکیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ DigiSkills.pk میں کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے؟ نورین آپ کی بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ جتنا اچھا کانٹینٹ ہوئے گا اتنا ہی لوگ بہتر انگیج ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کا کمپلیشن ریٹ بڑھتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارا کمپلیشن ریٹ 32% ہے وچ از ون آف دا بیسٹ کمپلیشن ریٹس ان آن لائن لرننگ پلیٹفارمس. دیٹ 32% ویلیو اٹ سیلف شوز کہ جی کانٹینٹ اتنا اچھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، انرول ہوتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں. اب جو کانٹینٹ کرافٹنگ کا میکانزم ہے اٹس کوائٹ وی ڈو اٹ ان اے اسٹرکچرڈ وے ایکچولی. ہم پہلے مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں کہ جی اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فری لانسنگ مارکیٹ ہے وہاں پہ کس طرح کی جابس زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر گرافک ڈیزائننگ کی جاب آ رہی ہیں، اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جاب آ رہی ہیں، ای کامرس کی جاب آ رہی ہیں، اے آئی ریلیٹڈ آ رہی ہیں، یا یو آئی یو ایکس کی آ رہی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان جابس کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس اسکل سیٹ کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے پیچھے کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. تو اٹس مور لائک اے ریورس پروسیس کہ جی جہاں پہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جی نمبر آف جابس کس کی سب سے زیادہ ہیں، ان جابس کو کرنے کے لیے اسکل سیٹ کیا چاہیے، اور پھر اس اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کانٹینٹ کیا چاہیے. ہم اس کانٹینٹ کی آؤٹ لائن ایک پریپیئر کرتے ہیں، پھر اس آؤٹ لائن کو ہم انٹرنلی بھی ریویو کرتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی ریویو کروایا جاتا ہے کہ جو مارکیٹ میں اس اسکل سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم یہ اسکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ کانٹینٹ سفیشینٹ ہے کہ یہ اسکل ڈیولپ کر دے گا. اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل ریویور جو ہوتے ہیں جب اس کو فائنل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ جو ہوتا ہے اس کو انگیج کرتے ہیں جس نے اس کانٹینٹ کو ایکچولی ویڈیو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی انڈسٹری سے ہوتا ہے اور اس کا بھائی وہ پرائمری اسکل سیٹ وہی ہوتا ہے جو ہم انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کو. تو پھر اس کو اس جو کانٹینٹ ہے اس کو وہ کیئرفلی وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایس ایم ای جو ہے اور ہماری اکیڈمک ٹیم اس کانٹینٹ کو فائنل کر لیتی ہے وتھ کنسلٹیشن، تو اس کے بعد پھر وہ ویڈیو ریکارڈنگ کے پروسیس میں جاتا ہے. ناٹ اونلی کہ جی ہم صرف کانٹینٹ کی اور ٹاپک آؤٹ لائن تک رہتے ہیں، بلکہ تھرو آؤٹ دا ویڈیو ڈیولپمنٹ ہماری اکیڈمک ٹیم کنٹینیوسلی انگیج رہتی ہے اس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے ساتھ ڈیورنگ دا ریکارڈنگ سیشنز بھی، کہ تاکہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے ایز پر آؤٹ لائن ہے، اور جو ایز پر آؤٹ لائن ہے اٹس اسٹل ویلڈ ود دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اور اس کے بعد جب کانٹینٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کی ملٹیپل پھر میٹنگس ہوتی ہیں جو اس کانٹینٹ پہ ہوتی ہیں. تو پوائنٹ از کہ جی رائٹ فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ وی فالو اے اسٹرکچرڈ وے ٹو prepare the outline, to identify the need, to prepare the outline, to develop and deliver the content. بھی آپ نے بات کی تھی کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے، اکثر ٹرینیز یہ کہتے ہیں کہ جی کانٹینٹ اپڈیٹ ہونے والا ہے. ان کی آبزرویشن بہت ویلڈ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ یا جو یوں کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی نا بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے. گوگل اپنی پریکٹسز کو ڈیلی بیسس پہ چینج کر رہا ہوتا ہے، فیس بک کر رہا ہے، باقی بھی اسی طرح سے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہوتے ہیں جو لرننگ پلیٹ فارمس ہیں وہ، پلس جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ جا کے آپ نے یہ فری لانسنگ کا کام لینا ہوتا ہے، اپ ورک ہے، فائیور ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ٹیکنالوجی بھی چینج ہوتی رہتی ہے. چونکہ یہ ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے تو یو کین ناٹ اپڈیٹ دس ویڈیو کانٹینٹ ایوری ادر ڈے. یو ہیو ٹو بی پیشنس. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر سال اپنے کورسز کو ریویو کرتے ہیں. ایوری ایئر وی کنڈکٹ اے کمپریہنسو ریویو آف آور کورسز، اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کورس کا کون سا حصہ جو ایسا ہے وہ اپڈیٹ ہونے والا ہے، کون سا ایسا حصہ ہے جہاں پہ ٹول یا ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو چینج کرنا ہے.
تو ایوری 2 to 3 ایئر جب ہمارے پاس ایک کمپلیٹ اسٹڈی آ جاتی ہے کہ جی آپ کے یہ کورسز میں اتنا پرسنٹ کانٹینٹ جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کانٹینٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا یہ میں نے اس لیے آپ سے کہا ایکسپلین کرنے کے لیے بیکاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بے تحاشا لوگوں نے اپنے چینلز اوپن کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو بھی ڈیجیٹل اسکل سیکھنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کنٹینٹ اس کے سامنے آ رہا ہے، جس کے بعد اس سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس اسکل سیٹ کو سیکھ لے گا، وہ کنٹینٹ کتنا کوالٹی اورینٹیڈ ہے. اینڈ یوزر کو اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کنٹینٹ وہ کنزیوم کر رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس اسکل کا ماسٹر بھی ہوگا اور وہ اس سے ریونیو بھی جو ہے نا وہ ارن کرے گا. اچھا اب آتے ہیں اس وقت کرنٹ اسٹیٹ کے بارے میں، DigiSkills.pk کے بارے میں. ڈیٹا کیا بتا رہا ہے آپ کو 2018 سے لے کر اب تک کا کہ کتنے لوگ ٹرین ہوئے، کتنے کما رہے ہیں، اور اس میں جو جینڈر پرسپیکٹو ہے میل اور فیمیل کا، اس کے حوالے سے ڈیٹا کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی منسٹری آف IT نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسٹڈی کمپلیٹ کی جس میں سروے کیا گیا ڈیجی اسکلس کے ٹرینیز کا. تو اس میں 7,000 سے زیادہ پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے اس سروے میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمیں اپنے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا. اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو ہمارے ڈیجی اسکلس کے ٹرینی ہیں 15% آف دا ٹرینیز آف دا ڈیجی اسکلس دے ہیو اڈاپٹیڈ فری لانسنگ ایز اے کیریئر پاتھ. اور دس اے گڈ نمبر ایکچولی. اٹ از اے ویری گڈ نمبر کہ جی 15% آپ کے جو ٹرینیز تھے وہ سکسیزفلی فری لانسنگ کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اور اس کا جو سب سے اچھا یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ جنہوں نے فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کیا ہے اس وقت، اس کا جو 37% ہے یہ دے آر ورکنگ ایز اے فری لانسر فار مور دین 2 ایئرس. دیٹ مینس کہ جی انہوں نے ایک لانگ ٹرم اس کو کیریئر کے طور پہ آپٹ کر لیا ہوا ہے. تو ہمارے 15% ٹرینیز جو ہیں وہ اس وقت فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی چونکہ پروگرام کا جو آبجیکٹیو تھا کہ جو انٹرنیشنل فری لانسنگ پلیٹ فارمس ہیں وہاں سے کام لے کے تو بچے جو ہیں وہ اپنا کام کمپلیٹ کریں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ اس ڈیٹا میں یہ دیکھا گیا یا اس سروے میں یہ دیکھا گیا کہ جی جو ہمارے ٹرینیز ہیں 45% آف دا ٹرینیز جو کہ فری لانسنگ کر رہے ہیں اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں، ان کا 45% جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام لے کے فورن ریمیٹنس پاکستان کے لیے لا رہا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی وہ کتنی لا رہا ہے جو فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں، تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈائریکٹلی ان دا فارم آف ڈالر آ رہی ہیں، اگر ہم اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں اوور دا ہول لاٹ آف دا ٹرینیز جو کہ ڈیجی اسکل نے اب تک پروڈیوس کیا، سو دیٹ میکس $500 million پر اینم. which is a very big number. It's a big number. It's a big number. ٹھیک ہے کہ جو ڈیجی اسکلس کے ٹرینی جو ہیں وہ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب اسی کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے کہ 45% تو ڈائریکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ان دا فارم آف اے ڈالر جو ہے وہ فورن ریمیٹنس لا رہے ہیں، تو 55% جو ہے وہ لوکلی ارن کر رہے ہیں. جو آؤٹ آف دا جو سکسیزفل فری لانسرس ہیں تو 55% ان کا لوکل مارکیٹ سے بھی پیسے کما رہا ہے. اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو دیٹ میکس اراؤنڈ $700 million جو کہ وہ فری لانسرس لوکلی پیسے کما رہے ہیں اپنے. اب وہ ڈفرینٹ ویز ہیں ان کے کہ جی وہ ڈائریکٹ کلائنٹس ہیں ان کے، یا جو لوکل مارکیٹ پلیسز ہیں جیسے OLX ہے، اس طرح سے دراز ہے وہاں پہ ہے، تو وہ وہاں سے یا ان کو اپنی جاب میں ہیلپ مل رہی ہے یا انہوں نے اس کی بیس پہ جاب لی، تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ وہاں سے پیسے کما رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو بہت ہی کنزرویٹو سا ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہم نے، تو اٹس لائک 1.2-1.3 بلین جو ہے وہ اینولی ڈیجی اسکلس کے ٹرینی جو ہیں $1.3 billion جو ہے وہ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی میں ایڈ کر رہے ہیں. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. DigiSkills.pk گورنمنٹ کے اس طرح کے اور جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں، یونیورسٹی آف پاکستان بھی جب آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ریشیو ہے جو کہ آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس خاص طور پہ فار ریچنگ ایریاز میں کمیوٹ کے بہت ایشوز ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وین اٹ کمس ٹو وومن امپاورمنٹ، ایکچولی جس کے ایکچوئل وومن امپاورمنٹ کہتے ہیں نا، اسکل ڈیولپمنٹ امنگ دا وومن، تو وہ اس ڈیٹا اس کو کیا بتا رہا ہے؟ ہم کس طرح سے انشور کر رہے ہیں اس کو؟ جو ڈیجی اسکلس پروگرام ہے یہ یوں کہہ لیں کہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ جو ہماری فیمیلس ہیں وہ بھی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں.
اب ڈی جی اسکلس کے 3 فیسز تھے، DSTP1 DSTP2 اور ناؤ DSTP3۔ 3 اب اگر 1 اور 2 میں ملا کے ہم دیکھتے ہیں تو جو ٹریننگ میں فیمیل پارٹیسپیشن ہے دیٹ واز اراؤنڈ 28% سم ویئر، ٹھیک ہے، تو جو کہ گیون کہ جی 72% جو ہے وہ میل ہیں، وہ نمبر کم لگتا ہے، انفیکٹ وہ تھوڑا سا نمبر کم ہے۔ تو ڈی جی اسکل 3 میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ جی ہم فیمیل کی پارٹیسپیشن کو اس میں بڑھائیں، ٹھیک ہے، تو جو آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز ہیں دے آر مور اب فوکس ٹورڈز دا فیمیل۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا آؤٹ ریچ پیریڈ ہوتا ہے اس میں فیمیل انسٹیٹیوٹس میں جا کے، جو پیورلی فیمیل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ جا کے ہم اویئرنیس سیمینار کرتے ہیں، جو فیمیل کی سکسیس سٹوریز ہیں ہم ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ اسی کا ایفیکٹ ہے کہ جی اب ہم ڈی جی اسکل اگر 3 کے بیچ 1 اور بیچ 2 کو دیکھتے ہیں تو بیچ 1 میں اراؤنڈ 38% جو پارٹیسپیشن تھی وہ فیمیلز کی، جو انرولمنٹس تھی، اور بیچ 2 جو تھا اس میں 40% جو ہے وہ فیمیلز پارٹیسپیشن تھی، نمبر بڑھا ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں سو وی آر آلموسٹ جنڈر بیلنس کی طرف پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ سو جو ٹیم ہے ہماری وہ کنسیڈریبل ایفرٹ انہوں نے کی کہ جی میکسیمم پارٹیسپیشن فیمیل کی ہو، جو کہ اب نمبر بتا رہا ہے کہ جی وی آر سکسیزفل۔ اب اگر دوسرے اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جی پارٹیسپیشن کے بعد کیا فیمیلز جو ہیں وہ فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر آپٹ کر رہی ہیں، تو وہاں پہ میرا خیال ہے جو ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے 15% فری لانسرز تھے جو کہ سکسیزفلی فری لانس کر رہے ہیں، تو اس میں جو فیمیل ہیں ان کا پورشن تھوڑا سا کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اوورال دیکھوں تو تقریباً 9 to 10% جو فیمیل ہیں وہ اس وقت سکسیزفلی فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اس کی کئی ساری، یہ نمبر کم ہونے کی کئی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ ان کے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ان کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں کہ جی ان کی سوشل نیٹ ورکنگ شاید اس طرح سے نہیں ہوتی، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں فری لانسنگ کے ان کے بارے میں اویئرنیس شاید کم ہے۔ تو DSTP3 میں ہمارا فوکس یہ ہوئے گا کہ ناٹ اونلی کہ ٹریننگ میں فیمیل کی پارٹیسپیشن بڑھے، بلکہ وہ فیمیل جو فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر آپٹ کرنا چاہتی ہیں ہم ان کا نمبر بھی بڑھائیں۔ اس کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے ہم جو فیمیل کوہورٹ علیحدہ سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اور فیمیل کو ہم 1 to 1 بیسس پہ سپورٹ پرووائڈ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فری لانسنگ کیریئر کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اور آپ نے مارکیٹ تو آبویسلی سرچ کی ہوگی کہ اس وقت جو آپ کو سب سے جو ٹاپ کے اوپر جو اسکلز جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں وہ آپ کون سے آفر کرنے والے ہیں؟ نورین، اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو اسکلز ہوتی ہیں نا وہ بڑی ڈائیورس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بے تحاشا اسکلس ہیں دنیا میں، تو ڈی جی اسکل سب کو آفر نہیں کر سکتا اس وقت، ٹھیک ہے، تو ہم نے بڑا کیئرفلی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم کون سی اسکلس جو ہیں وہ اپنے ٹرینرز کو آفر کریں۔ اب یہ ہم ایک طرح سے کیا لیں کہ اسپیشلائزڈ اسکلس کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشلائزڈ اسکلس ان دا سینس کہ جو ٹاپ رینکڈ ہائی پیڈ اسکلس ہیں، اور وہ ہیں آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹڈ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کے ویجز بہت ہائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی یو آئی یو ایکس یوزر انٹرفیس اور یوزر ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کی جابس ہائیلی پیڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جابس جو آتی ہیں وہاں پہ وہ ہائیلی پیڈ جابس ہوتی ہیں۔ موبائل ایپ اور گیم ڈیولپمنٹ اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اٹس کوائٹ ہائیلی پیڈ جو ہے۔ تو DSTP3 کا جو اب مین فوکس جو ہے اب وہ اسپیشلائزڈ ہائیلی پیڈ اسکلس کی طرف ہے، اور اسی لیے ہمارے جو 10 نئے کورس ہم DSTP3 میں ایڈ کر رہے ہیں اس میں 5 کورس ایسے ہیں جو پیورلی آئی ٹی اورینٹڈ ہیں، جو کہ ہائیلی پیڈ جابس آپ کو لا کے دے سکتے ہیں۔ نورین، ابھی آپ نے بات کی سرٹیفکیٹ کی ویلڈیٹی کی، ڈیفینیٹلی جو DigiSkills.pk کا سرٹیفکیٹ ہے اٹس اے ویلڈ سرٹیفکیٹ، اس کو اگنائٹ اور ورچوئل یونیورسٹی دونوں مل کے سائن کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اٹس بیسیکلی اے گیٹ وے ٹو دا فری لانسنگ مارکیٹ، مگر وہاں پہ جو کام کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل لیول۔ اب جب آپ کو کام مل جاتا ہے اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ کہ جی مجھے یہ سرٹیفکیٹ ہے مجھے کام دے دیں، وہ کام دے دیتے ہیں، اس سے آگے کا جو پروسیس ہے نا وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے کہ اچھے آپ سے نے ڈیورنگ دیٹ سرٹیفکیٹ کتنا سیکھا ہے سیکھا ہے اور پھر آپ نے اس کو کتنا پریکٹس کیا ہے اور کتنا آپ سیریس ہیں اس کے لیے، تو وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو اچھے طرح سے سیکھ لیا جس طرح سے ہم سکھانا چاہ رہے تھے اور آپ نے ایک ڈیو ٹائم اس کو دیا ہے، تو یو ہیو لاٹ آف ارننگ اپرچونیٹیز فار دیٹ۔ اچھا ڈاکٹر ناصر، آ جاتے ہیں ان تمام ٹرمینالوجیز کے بارے میں جو آج کل بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جس طرح AI ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، مشین لرننگ ہے، انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں۔
میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ جو کورس کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں DigiSkills.pk کے حوالے سے، تو کیا ہمارے جو ٹرینی ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ AI کو وہ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے؟ ڈاکٹر نورین، آپ کا بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے اور پرٹیننٹ ہے اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہے. دیکھیں، جب سے یہ اے آئی آئی ہے نا، اے آئی آنے سے مراد یہ ہے جب سے اسپیشلی یہ جنریٹو ماڈلز آئے ہیں جو آپ کو کانٹینٹ کریشن میں ہیلپ کر دیتے. وہ کانٹینٹ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. تب سے جو لینڈسکیپ ہے نا کام کا، وہ انٹائرلی چینج ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ آپ کو جو جنریٹو اے آئی ہے یہ آپ کو پروڈکٹیوٹی میں بہت ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہی کام جو پہلے آپ کو شاید 2 دن لگتے تھے آپ 2 گھنٹے میں کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں جو ہم نئے ریکارڈ کر رہے ہیں یا جو ایگزسٹنگ جن کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہم اے آئی ان کا ایک انٹیگرل پارٹ بنا رہے ہیں. ہم نے ایک سیپریٹ پرومپٹ انجینئرنگ کا 2 گھنٹے کا کورس جو ہے ماڈیول ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. اور وہ جو 2 گھنٹے کا ماڈیول ہے وہ ہر کورس کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کو سیکھ کے یا اس کو دیکھ کے ہمارا ٹرینی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر میں نے اپنی ڈومین میں اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنا ہے تو میں اس اے آئی سے کیسے ہیلپ لے سکتا ہوں، میں اس کو پرومپٹ کیسے دے سکتا ہوں، میں پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھا سکتا ہوں. تو اے آئی ہمارا یوں کہہ لیں کہ اس وقت فوکس ہے. فیوچر میں ہماری کوشش یہ ہوئے گی کہ ہم ان پرسنلائزڈ لرننگ کی طرف جائیں. ہر انڈیویجول کو اس کا جو لرننگ پاتھ تھا یا لرننگ کرو تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم کانٹینٹ سجیسٹ کریں کہ اب نیکسٹ کانٹینٹ آپ کیا لیں گے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو DSTP3 میں ہم نے ایک نیا کورس ڈیولپ کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوزنگ پائتھن. وہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ جی ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اگر آپ نے اے آئی ریلیٹڈ پروجیکٹس ڈیولپ کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں. اور نہ صرف اس میں یہ اے آئی ریلیٹڈ پروجیکٹ یوزنگ پائتھن ڈیولپ کرنا سکھائے جائیں گے بلکہ اے آئی کا اٹ سیلف یوز کہ جی کن کن ڈومینس میں کیسے کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی اس کورس کا حصہ ہے. ایٹ دی اینڈ ہم کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر، آپ نے جب DigiSkills.pk کو جوائن کیا تھا تب سے لے کر اب تک اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہم سے کیا کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے ابھی تک؟ دیکھیے، چیلنج بہت بڑے تھے شروع میں آنیسٹلی. الحمدللہ 2018 سے میں اس پروگرام کے ساتھ ہوں. مطلب آئی ایم ون آف دا ٹیم ممبر جس نے اس پروجیکٹ کو پلان اور ایگزیکیوٹ کیا. آف کورس بہت بڑی ٹیم ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. DigiSkills اس جگہ پہ کھڑا ہے. جب ہم نے 2018 میں یہ پروگرام سٹارٹ کیا تو اس وقت فری لانسنگ کے بارے میں اویئرنیس ود ان پاکستان بہت کم تھی. ایک دوسرا ہمارے پاس جو چیلنج تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا کہ جی جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی نہیں تھی. اور تیسرا چیلنج تھا کہ فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر آپٹ کرنا. تو یہ 3 میجر چیلنج تھے اس وقت ہمارے پاس. تو الحمدللہ اگر آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ہم نے ان تینوں چیلنجز کو بڑے اچھے سے اوور کم کیا. اس وقت فری لانسنگ کی اویئرنیس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہماری ٹریسر اسٹڈی بتا رہی تھی کہ ہمارے بہت زیادہ بچے جو ہیں فری لانسنگ کو اب ایز اے پرماننٹ کیریئر پاتھ کو یوز کر رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر جو تھا وہ بھی پاکستان میں بہت بہتر ڈیجیٹل ہوا، ڈیوائڈ کافی بہتر ہو چکا ہے. اور ابھی تو گورنمنٹ 5G لانچ کر رہی ہے تو اس سے اور بہتر ہو جائے گا. اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے مجھے ایک کال ہمیشہ یاد آتی ہے. وہ DigiSkill 2 کی بات ہے. انٹیریئر سندھ سے ایک بچی نے ہمیں کال کیا. اس نے کہا کہ سر میں نے آپ کے پروگرام سے ٹریننگ لی اور آج میری پہلی جو فری لانسنگ ٹریننگ لینے کے بعد میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی اور آج میری پہلی ارننگ ہے. اور وہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی منتھلی سیلری سے زیادہ ہے. تو وہ بچی تھی کہ جو شاید وہاں پہ اس کے لیے کوئی ارننگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ اویلیبل نہیں تھی تو اس نے گھر بیٹھ کے DigiSkills سے ٹریننگ لی، پیسے کمائے اور اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ آپ چونکہ بات چیلنجز کی ہو رہی تھی نا تو میں اس حوالے سے یہ ایک کال تھا کہ دیکھیں وہ چیلنجز کو کیسے اوور کم کیا گیا. بالکل. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ. اور ایک چیز جو میں اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیٹس ڈفرنٹ فرام دا چیلنجز کہ جس وقت ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا تھا نا اس وقت ہمارے جو یوتھ تھی اس سب کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں نے ایک ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے، میں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، میں نے جاب کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے ارننگ سٹارٹ کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، خود کو سپورٹ کرنا ہے. اور ڈیورنگ دا ڈگری پروگرام میجورٹی آف آور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی فیملی پہ فار دیئر فائنانسز. اس پروگرام نے جو سب سے بڑی چینج لایا
وہ یہی چینج تھی کہ آپ جو ارننگ ہینڈ ہے آفٹر دا ڈگری نہیں، آپ ڈیورنگ دا ڈگری بھی بن سکتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جی ڈیورنگ سٹڈیز ان بچوں نے ہم سے اسکل سیکھا، فری لانسنگ کا کام شروع کیا، اور ناٹ اونلی کہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کی بلکہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا شروع کیا. دیٹس مور لائک اے سیلف سفیشینٹ ارنر آف دا سوسائٹی، یا سیلف آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ارنر یا لرنر آف دا سوسائٹی، کہ جس کو اب اپنی فیملی پہ ڈپینڈنسی نہیں چاہیے اس طرح سے. ٹھیک ہے، ہم ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس نے سیکھنا ہے ہم سے آ کے سیکھے، اور دیر اسکائی از دا لمٹ دین، کہ آپ جتنا مرضی اوپر چلے جائیں. بالکل. اچھا. اور آج جو والدین جو کسی وقت میں فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ تو جاب سے تو کہیں بہتر یہ فری لانسنگ کا کام ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج پاکستانی یوتھ جو ہے بہت زیادہ فوکس ان کا اس سائڈ پہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آج تک کا سفر جس میں ہمیں لگتا ہے کہ فری لانسنگ میں بہت سیچوریشن ہو گئی ہے، اور جس کو پوچھو وہ فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک میسج دیں، کیونکہ آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، آپ ڈیٹا کو بھی بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں، مارکیٹ ڈائنامکس کو. کیا میسج دینا چاہیں گے اگر مارکیٹ سیچوریٹ ہو ہی رہی ہے فری لانسنگ کے لیے، کہ وہ اسکلس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اب اہم چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانا، ایک سسٹینیبل آئیڈیا لے کر آنا، اور اپنے جو ہے نا، چاہے وہ انڈیویجول ہے چاہے وہ ٹیم بنا کے کام کر رہا ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں اسٹے کرے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک میسج دیں ہمارے جتنے بھی یوتھ ہے اس کے لیے. نورین، اس وقت جو فری لانس مارکیٹ ہے نا وہ اراؤنڈ 1.5 ٹریلین ڈالر کی ہے اس وقت. اب اس میں سے آپ پاکستان کی کنٹریبیوشن دیکھ لیں کہ جو پاکستانی یوتھ ہے وہ کتنا ارن کر رہی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جو ہماری ٹریسر اسٹڈی بتاتی ہے کہ جی $500 ملین پر اینم. ٹھیک ہے، آف کورس وقت کے ساتھ یہ بڑھے گی، جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی ایک اسکل میں یا مارکیٹ میں تو آپ کی ورتھ بڑھتی ہے، تو اسی طرح سے آپ کے ریٹ بھی بڑھتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں 1.5 ٹریلین ڈالر اور ورسز سے 500 ملین 600 ملین ڈالر، تو دس اے بگ گیپ. ارننگ اپرچونیٹیز ابھی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں جتنی اچھی آپ کی اسکل ہوئے گی آپ کی ڈیمانڈ کبھی کم نہیں ہوئے گی. فری لانسنگ کے لیے جو پری ریک ہے وہ آپ کی ایک اچھی اسکل ہے، جو ریلیونٹ اسکل ہے، اس کو سیکھیں، اس کو ماسٹر کریں اس اسکل کو. اگر آپ سے ایک انیشیل لیول کی اسکل ڈیولپ کر لیتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے ساری عمر اسی لیول پہ رہ کے پیسے کمانے ہیں، تو شاید وہ مشکل ہے. مشکل ہو جائے ٹھیک ہے، تو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسکل کو امپروو کرنا ہے، اس کا ایڈوانس ورژن جو ہے وہ بھی لینا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو مارکیٹ میں ان رکھنا ہے. تو جتنا آپ محنت کرتے ہیں اتنا ہی آپ وہاں سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ہی ایسی ایگزامپلس پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی جو $1000s پر منتھ لے رہے ہیں، فری لانسنگ سے کما رہے ہیں. وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں نا، بالکل. ادھر سے کیا نا. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا ڈیڈیکیشن، موٹیویشن لیول اور جو اسکل لیول ہے انہوں نے کنٹینیوسلی اس کو امپروو کیا، ایڈوانس ورژن سیکھے، اور الحمدللہ وہ لاکھوں ڈالر سال کا کما رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن تھا آپ کا، ان دا سینس کہ میں نے ایک اسکل سیکھی اور وہاں پہ جا کے ایک دفعہ کام لیا، اگر میں اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر کے دوں گا تو مجھے دوبارہ کام نہیں ملنا، کیونکہ وہاں پہ کام ملتا ہے ریٹنگز پہ. میں نے ایک بالکل. اچھا کام کر کے دیا، میرا ریٹنگ اچھا ہے تو مجھے اگلا کام ملنا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے جو کوچنگ سٹاف ہے وہ کنٹینیوسلی ہیلپ کرتا ہے ان کو کہ جی بعض کا ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بڈ فار دا پروجیکٹ. اس پہ ایک سیپریٹ کورس بھی ہے، مگر آپ پہ اپنے آپ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنا شوق ہے، کتنی بھوک ہے کہ جی میں نے اور اچھا سیکھنا ہے. تو بالکل. میرا میسج بھی اب ہمارے بچوں کو یہی ہوئے گا کہ آپ اسکل سیکھیں. ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کریں. صرف ویڈیو لیکچر لینے سے اسکل نہیں آ جاتی، جب تک کہ آپ اس کو پریکٹس نہیں کرتے. بار بار کریں، جو چیز ہم سکھانا چاہ رہے ہیں اس کو سیکھیں اور خود پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، پھر ہی جا کے آپ ایک اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک اچھا کام ملے گا اور اچھا پیڈ جاب مل جائے گی. بالکل، اسکلس کو اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے، کرتا ہی رہنا چاہیے، ادروائز آپ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپ گریڈ نہیں کریں گے آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے، آپ کو کام نہیں ملے گا. ڈاکٹر ناصر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آج ہم نے بات کی DigiSkills.pk کے بارے میں. DigiSkills.pk کا پروجیکٹ ہے کیا، کس طرح آپ انرول کر سکتے ہیں، ویژن کیا ہے، کس طرح DigiSkills.pk کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو فری لانسنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ ہم یہی کہنا چاہیں گے DigiSkills.pk کی انرولمنٹ اوپن ہے، سیٹس آر لمیٹڈ. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جوائن کریں، اسکل سیکھیں اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوں. Thank you very much for joining us today. See you in the next episode.